قرآن مجید میں اللہ پاک نے مال کا تذکرہ فرمایا، اور مال کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ یہ بہت اچھی چیز ہے اگر اس سے بندہ اللہ کا قرب اور اپنی آخرت جو ہے وہ بنا لے، اور یہ آزمائش ہے اور بری چیز ہے کہ جب وہ حرام طریقے سے، غلط طریقے سے اس کو حاصل کرتا ہے، پھر وہ اس کے لیے برا بن جاتا ہے۔ تو عموماً بندوں کا تصور، بندہ وہی کام کرتا ہے کہ جس سے وہ سمجھتا ہے میرا فائدہ ہے، تو حرام مال بندہ استعمال کرتا ہے، لیتا ہے، کھاتا ہے۔ ویسے تو وہ ذہنی طور پر مانتا ہے کہ یہ نہیں ٹھیک، لیکن اندر سے اس کے یہ کہیں نہ کہیں یہ خیال ضرور ہوتا ہے کہ اس سے مجھے فائدہ، اسی لیے ورنہ تو نقصان تو کوئی بندہ بھی اپنا نہیں کرنا چاہتا ہے۔ تو قرآن مجید سے، حدیث شریف سے ایک آیت بھی ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی انما یأکلون فی بطونہم الا النار، کہ وہاں یہ تصور دیا گیا ہے کہ اصل یہ بات نہیں ہے کہ بندہ حرام مال کھاتا ہے، وہ تو ہے ہی، اس سمجھتا تو یہی ہے کہ میں کھا رہا ہوں، میں لے رہا ہوں۔ اصل میں حرام مال جو ہے وہ بندے کو کھا جاتا ہے، یعنی یہ بات نہیں کہ بندہ حرام، مال تو ادھر ہی رہے گا۔ آپ نے سونا کسی کا لے لیا تو سونا تو ادھر ہی رہے گا، وہ کہیں آپ خرچ ہو جائے گا، آپ سے کوئی آپ سے لوٹ کے لے جائے گا، یا جیسے بھی، یا پڑا رہے گا، بعد میں کسی کے استعمال میں آ جائے گا۔ تو مال نہیں بندہ کھا سکتا وہ، بلکہ وہ جو حرام مال ہے وہ بندے کو کھا جاتا ہے۔ پہلی چیز تو اس کا اللہ سے تعلق جو ہوتا ہے اس کو کھا جاتا ہے، وہ بس اللہ سے اس کا تعلق ٹوٹ گیا، پھر وہ گویا آگ کھا رہا ہے۔ یعنی قرآن مجید میں اللہ پاک نے مثال دی کہ یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ جو کھا رہے ہیں، یہ مال نہیں کھا رہے بلکہ یہ آگ ہے، وہ یہ آگ ان کو کھا جائے گی۔ تو ایک تو وہ اللہ سے تعلق ہے وہ کھا جاتا ہے، دوسرا وہ برکت کھا جاتا ہے بندے کی، یعنی بندے کا اس کے جو بچے ہیں ان کو کھا جاتا ہے۔ کھا کیسے جاتا ہے؟ بچے رہتے تو ادھر ہی ہیں، لیکن اس میں جو بندہ اسی لیے اولاد حاصل کرتا ہے کہ کوئی عزت ملے گی، کوئی میرے لیے یہ سہولت یہ دیں گے، کوئی نام ہوگا، بلکہ وہ یعنی اس کا جو مال ہے وہ ان کو بھی کھا جاتا ہے، وہ تعلقات کو، اس سے وہ فائدہ نہیں وہ یہ حاصل کر سکتا، اولاد بھی خلاف ہو جاتی ہے وغیرہ۔ اسی طرح وہ میاں بیوی کے تعلقات کو بھی حرام مال کھا جاتا ہے، کیونکہ اس سے وہ ظاہر ہے کوئی بندہ لے گا تو وہ اگر بیوی حاصل کر رہی ہے میاں کو دے گی، میاں حاصل کر رہا ہے بیوی کو دے گا، تو وہ مال تو ادھر رہے گا۔ وہ سمجھتے ہم مال کھا رہے ہیں دوسروں کا، لیکن حقیقت میں وہ مال ان کو کھا جاتا ہے، ان کے یہ تعلقات کھا جاتا ہے، ان کی عزت کھا جاتا ہے، ان کی، اسی لیے جو دیکھتے ہیں حکمران بہت بڑے کئی جو ہے وہ یا مالدار لوگ، یہ جو بڑا بڑا مال انہوں نے لوگوں کا، ملکوں کا لوٹا، لیکن اصل میں وہ مال ان کی عزتوں کو کھا گیا، ان کے سکون کو کھا گیا، کوئی عزت نہیں، کوئی سکون نہیں، کوئی شے نہیں۔ یہ جب بات بندے کو سمجھ آ جاتی ہے تو پھر وہ خود ہی بچتا ہے، گناہ نہ بھی ہو تو وہ بچتا ہے۔ ابھی تو اس کو کہہ کہ سود نہ کھانا، وہ سمجھا میں کھاؤں گا سود کو، نہیں، سود اس کو کھا جائے گا۔ شراب نہ بیچنا، وہ شراب اس کو کھا جائے گی، وہ کمائی اس کو کھا جائے گی، اس کے تعلقات کو کھا جائے گی، اس کے سکون کو کھا جائے گی، وہ جو آپس میں تعلق ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، اور اس طرح وہ چیزیں۔ اسی طرح اگر وہ چیزیں لیتا ہے، گاڑی لیتا ہے، اس طرح کی چیزیں، تو وہ اس کا سکون کھا جاتا ہے، وہ مال پھر جو ہے اس سے وہ فائدہ نہیں حاصل کر سکتا۔ تو اس لیے قرآن مجید اور حدیث شریف پڑھنے سے یہ بات سمجھ آتی ہے، اور جس بندے کو یہ سمجھ آ جائے تو وہ لاکھوں پڑھا ہوں وہ پاس نہیں جاتا، وہ سمجھتا ہے اس سے تو مجھے کھا جانا ہے، میں نے، یہ ایسی بلا ہے جو اس کو کھا جاتی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی چیز ایک یہ کہ وہ اس کی جنت کو بھی کھا جاتا ہے، یعنی اس کی قبر کو بھی جنت دوزخ بنا دیتا ہے، جو آرام ملنا تھا وہ نہیں ملتا، آخرت میں جاتا ہے اس کی جنت کو کھا جاتا ہے۔ تو اتنی چیزیں، وہ تو بندہ بھوکا مر جائے گا، وہ نہیں کہ بھئی یہ اتنا بڑا نقصان ہے، لیکن جس کو نہیں پتا، جو سمجھتا ہے میں جمع کر رہا ہوں، میں کھا رہا ہوں، وہ اپنے بنائے گا۔ اس لیے بہت سارے بندے پریشان بھی ہیں، یہ پریشانیاں بھی ہیں، تعلقات خراب ہو گئے، بغض پیدا ہو گئے، عزتیں ختم ہو گئیں، تو وہ مال بھی یہ وہ کھا نہیں سکتے، بلکہ وہ کہیں رہتا ہے کسی اور کے پاس چلا، لیکن ان کو وہ نقصان دے جائے۔ تو یہ بس
اور بات سمجھ آئے یا نہ آئے، ایک ہی جملہ کہہ لیں کہ بندہ حرام مال نہیں کھاتا، حرام مال بندے کے تعلقات کو، اس کی عزتوں کو کھا جاتا ہے۔